جو ہے قربانی دینے کا رواج چلا آ رہا تھا، اور اس سے لنکڈ ہے یہ، مطلب میرے علم میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ باقی یہ کہ کرسچنس، میں خود ایک کرسچن ادارے سے میں نے 2 سال اس میں تعلیم لی، اپنی پروفیشنل تعلیم، تو وہاں پہ ہم لوگوں کو جو ہے حاضری دینے کے لیے کچھ کمپلسری کیا ہوا تھا کہ آپ کو چیپل کے اندر جانا ہے، تو وہ ہماری حاضری وہیں ہوتی تھی، اٹینڈنس جو اسٹارٹنگ میں، تو وہاں پہ جا کے ہم جو سنتے تھے وہ تو اس طرح بالکل الگ چیز تھی۔ اور آپ نے جو کئی سارے ایسے حوالے دیے تو وہ جزاک اللہ خیر، تو یہ چیز جزاک اللہ جی۔ کوئی سوال ہے جی؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ پیارے بھائی۔ فیصل بھائی ہمارے ساتھ تھے، یوٹیوب پہ چلے جائیں بھائی، یا جہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں چلے جائیں، کال جو کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی، اسٹیج چھوڑتے جائیے گا جی۔ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے بھائی۔ خیریت ہیں عامر صاحب؟ جی جی میں خیریت سے ہوں جی سر، کوئی سوال کوئی عامر بات؟ صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ کا سوال میں بھی سوال جلدی کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت تھوڑا ہی ہے۔ وہ یہ سوال کرنا تھا، جو کرسمس جو وش کرتے ہیں تو کرسمس وش کرنے سے بھی کیا ہم بھی گناہ میں جا سکتے ہیں کیا؟ جی جی مطلب بالکل، میری کل کرسمس کل بولنے سے۔ پرسوں، جی جی کل پرسوں اس پر بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی، کل پرسوں اسلامک جزاک لنک اس اللہ پہ خیر۔ بات ہوگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محمد یاسین بھائی ہمارے ساتھ ہے السلام جی سر۔ علیکم۔ اچھا میرا سوال یہ ہے وعلیکم کہ السلام یہ جی جو پیارے بھائی۔ عیسائیوں کے ہاں جو کیتھولک اور آرتھوڈکس ہے، ان دونوں کے ہاں یہی عقیدے ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا، ان دونوں کے اندر فرق ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کب ان کے اندر یہ تفریق آئی ہے کیتھولک اور آرتھوڈکس کی؟ ہاں یار، اس کا ذکر تو ہلکا سا میں نے کیا ہے آپ کے سامنے کہ جو ورڈ شروع ہے وہ تھیولوجی سے ریلیٹڈ شروع ہوا ہے، تو بہرحال بیس تو ان کی ہے، مگر جو جدید کرسچینٹی کی تشکیل پائی ہے وہ کیتھولکس کی اجارہ داری کی وجہ سے ہوئی۔ کیتھولک پاور کے اندر تھے، چرچ نے جو عقیدے لوگوں پر تھوپنے چاہے وہ تھوپے، کتابیں تشکیل کرنے میں بھی کیتھولک کا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب ان کو تھوڑا تھوڑا سکون ملا تو جو آرتھوڈاکس ہیں انہوں نے اپنے ورژنز نکالے بائبل کے، پروٹسٹنٹس نے اپنے نکالے ہیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کے ہیں کیتھولک، ان کے پھر سیپریٹ ہوئے۔ تو تعلیمات کے اندر کم و بیش ملتے جلتے ہیں۔ پروٹسٹنٹس جو ہیں ٹوٹلی چرچ کے خلاف ایک اٹھا تھا لوتھر کی بنیاد کے اوپر، مارٹن لوتھر تھا غالباً، تو باقی عقیدے تو بیسیکلی سیم ہی ہیں۔ ان میں جو زیادہ ہیرسی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، مگر وہ ہیرسی کو، یعنی جو ہیریٹکس ہیں ان کو دباتے رہے ہیں، ان کو ختم کرتے رہے ہیں، مگر وہ ان کے عقیدوں کے اندر آ گئی کیونکہ بیس ہی ان کی ہیرسی کے اوپر تھی جتنے عقیدے ہیں، تو کم و بیش ملتے جلتے عقیدے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ عقیدوں کی یا تعلیمات کے انفلوئنس کرنے کے پیچھے پولیٹیکل ریزن زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پولیٹکس کے اندر زیادہ غلبہ حاصل کیا ہے تو وہ عقیدہ، وہ تعلیمات، وہ منہج، وہ روش، وہ چیز وہ زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ یہ نیچرل ہے پوری دنیا میں۔ ابھی ویسٹرن جو آئیڈیالوجی ہے وہ زیادہ اس لیے ملکوں پر غلبہ کی ہوئی ہے کیونکہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، میسز کو کنٹرول کرتے ہیں، نیریٹیوز کو کنٹرول کرتے ہیں، تو obviously وہ اس طرح سامنے آتا ہے۔ شریف انصاری بھائی۔ جی السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کیسے ہیں عامر بھائی؟ میں ٹھیک بھائی، آپ سنائیں؟ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی سر، آج کے موضوع پہ کو بات۔ جی عامر بھائی، یہ جو کرسچن لوگ ہیں تو یہ ان کے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسا بولتے ہیں تو کہ ان کو ان کے وجہ سے ان کے گناہوں کو سلب کر لیا انہوں نے، اور ان کے جتنے کیا ہو گیا بھائی؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے میں کلاس روم میں ہوں اور کوئی بچہ مجھے سبق سنا رہا ہے۔ ہیلو بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ہیلو ٹھیک ہو گیا بھائی، یوٹیوب پہ چلیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، یا آپ کو میری نہیں آ رہی۔ ابو محمد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی۔ امیر بھائی دعا ہے آپ کے لیے، ماشاءاللہ پورا لائیو دیکھا ہوں، بہت کھول کے بتائے ہیں، یہ بہت کلیئر ہوا آپ کا جو میسج تھا آج کا۔ چھوٹا سا ایک سوال ہے امیر بھائی، جی جی سر۔ یہ ہمارے جو اسلام میں جو اہل کتاب کہا گیا ہے، آج کا جو کرسچن ہے یا یہودی ہے، کیا یہ لوگ بھی اہل کتاب کہلائیں گے؟ ایکچولی جی جی کرائٹیریا کیا ہے؟
جی 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 یہی ہے، یہی اہل کتاب. یہ یاد رکھنا آپ کو کہ قرآن نے جس وقت اہل کتاب ان کو مخاطب کیا ہے وہ ساری تبدیلیاں ان میں آ چکی تھی جو آج موجود ہیں. اگر یہ تب اہل کتاب ہو سکتے ہیں تو آج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ان کے عقائد کی تبدیلی کی لیکن وجہ یہ سے ان کو اہل کتاب کہنا چھوڑنا ہے تو وہ تبدیلی تھی. جی جی ٹرینیٹی یا بہت سارا کانسیپٹ جو ہے بعد میں یہ لوگ کا اضافہ کیا ہے. نہیں قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور اہل کتاب کو ہی مخاطب کر کے کہا ہے کہ لا تغلوا فی دینکم. ٹھیک ہے. لیکن یہ اہل کتاب جو ہے یہ تو مشرک کے برابر ہے، تو شرک کرتا ہے. ہاں مشرک کے برابر ہوں گے مگر اہل کتاب سے تو نہیں نکل سکتے. لیکن قرآن میں جو اہل کتاب کتاب کے ساتھ جو شادی کرنے کا جو بتایا گیا ہے، کیا یہ اہل کتاب کے ساتھ بھی شادی کیا جا سکتا ہے؟ جی جی کیا جا سکتا ہے، بالکل. اصحاب نے اسی پر عمل کیا ہے. کیونکہ مشرک کے ساتھ تو شادی کرنا منع ہے اور حرام ہے مسلم کے لیے. اصحاب رسول کو آپ سے زیادہ پتا تھا. ان کے زمانے کے اندر مورتیاں موجود تھیں، اس وقت اہل کتاب لوگ موجود تھے. اگر انہوں نے اس پر عمل کیا ہے تو وہ اسی کو سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اہل کتاب کا حکم الگ ہے، اہل کتاب کا حکم الگ ہے، مشرکین مکہ کا یا مشرکین کا حکم الگ ہے قرآن کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ ایسے اہل کتاب کو دیکھیں جن میں خیر دیکھیں، obviously انہی کو دیکھیں گے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اہل کتاب سے جتنے لوگوں کی شادیاں تھیں ان کو طلاق دینے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. تو ایک صحابی ہیں انہوں نے طلاق نہیں دی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق نے تو حکم جاری کیا، آپ نے طلاق کیوں نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں دی کہ میں اللہ کا حکم زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، میں اپنی مرضی سے دوں گا، عمر فاروق کے حکم سے نہیں دوں گا. مگر بعد میں انہوں نے دے دی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا نقصانات سامنے آ رہے تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق نے جب زنا کی حد نافذ کی، جلا وطنی کی بھی، تو اس وقت ایک ینگ لڑکا تھا، اس نے اسلام شکر عیسائیت قبول کر لی. کیونکہ جب وہ جلا وطنی کاٹی اس نے وہاں ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ اس کا عشق لڑا، اس نے وہاں شادی کر لی. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اب جلا وطنی نہیں ان کی کرو، کیونکہ یہ نوجوان ہیں، ینگ ہیں، ان کو لگائے جائیں اور ان کو محبوس کر دیا جائے یہیں پر علاقوں میں. تو جب محبوس کر دیا جائے گا تو یہ لوگ پھر مرتد نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اپنا خیال رکھیں گے اپنے عقیدے کا، ایمان کا. کیونکہ ینگ تھا، اس کو نہیں پتا تھا ایمان کی دولت کیا ہے، کیا مسئلے مسائل. تو یہ چیز جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو حکم سمجھ آتا ہے کہ اہل کتاب یہی اہل کتاب ہیں جن کو اس وقت قرآن نے کہا. تمام تر تبدیلیوں کے باوجود ہی اہل کتاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جی. اور اہل کتاب کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے کہ جو ان کو جو ہے نا وہ اس اعتبار سے فائدہ دیتا ہو، ایمانی اعتبار سے، بلکہ یہ ایک سٹیٹس ہے، وہ سٹیٹس ہے جو ان سے ہم ریاستی سطح کے اوپر معاملہ کرنے کے لیے ان کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، لہذا ان کا ذبیحہ ہو یا ان کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ ہو مردوں کا تو وہ ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. یہ معاملہ ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. شرک کے حوالے سے عام طور پہ ایک بات کر لوں، اگر کوئی مسلم بھی ایسا نکلے جو شرک کرتا ہوا نظر آئے تو اس سے تو شادی نہیں ہو سکتا. بالکل غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے میرا بھائی. شرک جو ہے نا، جس کو شرک آپ نے سمجھنا ہے، ایک ہے شرک جس کو آپ عقیدتاً شرک اختیار کریں تعلیمات کے اعتبار سے اور اپنے مانتے ہوئے کہ یہ شرک ہے. مگر عیسائیوں کے ہاں تعویل مانی جاتی ہے کرسچینٹی کی. اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ انہوں نے کہا خدا ایک ہی ہے، اس کے 3 روپ ہیں، تو وہ سب ایک ہی ہیں، بس اس کی مینیفیسٹیشن ہے اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. الگ نہیں مانتے، نہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ چیز ہے میرا بھائی. ٹھیک ہو گیا. باقی مسلمان کوئی ہے، اگر کوئی شرک، مسلمان کوئی شرک کے اندر، مسلمان او مشرک اور ہے نا بھائی میرے، وہ مشرک اور ہے، وہ یہ مشرک نہیں ہے. یہ جو اور ہے تھوڑا واضح کریں، ایکچولی ہم کیسے پہچانیں؟ یہ اور کیسے پہچانیں؟ جو اہل کتاب نہیں ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں، یہ وہ مشرک ہیں. اب بتائیں کسے پہچانیں گے؟ کون آیا؟ بتائیں کون آیا؟ ایک جو ہے اپنے آپ کو مطلب اہل کتاب نکالیں، اہل کتاب نکالیں، مسلمان نکالیں، کون بچے باقی؟ نہیں میرا جو مطلب میرا سن لینا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، میرا جواب دینا، میرا جواب دیں. ہندو ہو گیا، بدھسٹ ہو گیا، اگر میجر ریلیجن کا بارے میں، مجوسی ہو گیا،
مجوسی ہو گیا، ہو گیا جی، ٹھیک ہے، ہاں، جین ہو گئے، یہ دوسرے تیسرے جو مورتی پوجا کرتا ہے، یہ اس کیٹیگری کے اندر ہے، ٹھیک ہے بھائی، اتنا میرا بھائی سمجھے۔ مسلمان اگر غلطی کوتاہی کے اندر پڑا ہوا ہے اس کی اصلاح ہوگی، یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بہتر سمجھتا ہے، یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ مسلمان آپس میں شادی بھی نہ کریں اس بنیاد کے اوپر کہ اگر انہوں نے کسی کو غلطی میں پڑا ہوا دیکھ لیا اس کی اصلاح ہوگی، آپ نے نہیں کرنی آپ نہ کریں، مگر مطلقاً لیکن یہ کوئی فتویٰ اگر نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے ساتھ شادی بیاہ حرام ہو گئی یا فلانا حرام ہو گیا، یہ مطلق دیا ہے۔ پھر آپ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، کیا کرنا ہے؟ اس کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے؟ پھر سارے حکم بتائیں نا، شادی بیاہ تک نہیں رکے گی بات، پھر اس کی قبر بنے گی یا اس کی چتا چلائیں گے؟ کیوں شرک تو آپ بنا دیں گے آپ اس فتوے سے، مطلقاً یہ فتویٰ نہیں دینا۔ پھر لین دین کا کیا کرنا ہے، اس کے ذبیحہ کا کیا کرنا ہے، یہ سارے احکامات آئیں گے سامنے۔ تو یاد رکھنا چاہیے اسلام نے جو حکم دگایا ہے اس حکم کا وہ ایک خاص پہلو ہے، اس کو سامنے رکھا جائے، اس کے علاوہ عام یعنی ایکسیپشنز کی بنیاد کے اوپر حکم نہیں تبدیل کیا جائے گا، ٹھیک ہے میرا بھائی۔ آپ نے یہ جو مشرکین ہیں ان لوگوں کو خاص کیا، اہل کتاب اور جو مسلم اپنے آپ کو کہلائے گا، ان لوگوں کو چھوڑ کر جتنا بھی مشرکین ہیں دوسرے غیر مذہب کی، ان کو آپ کہہ رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، ہم تھوڑا اس کو اور اسٹڈی کریں گے۔ بالکل کریں، شوق سے کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ قیوم شیخ ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا اسٹیج چھوڑتے جائیں، اسٹیج چھوڑتے جائیں، ابو محمد بھائی اسٹیج چھوڑ دیجیے گا، فیس بک یا یوٹیوب جہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی قیوم بھائی۔ امیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی، جی سر۔ امیر بھائی یہ کاپٹک کرسچن جو ہوتے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجئے نا سر۔ کاپٹک کرسچنز بیسیکلی یار یہ ان کرسچنز کو کہا جاتا ہے جو نسل در نسل چاہے ادھر ادھر سفر کرتے رہے ہوں تو وہ کرسچنز رہے ہوں، جیسے ایجپٹ کے اندر آ کر بسے یا افریقہ کے اندر آ کر بسے، بیسیکلی وہ کرسچنز مانے جاتے ہیں جو نسل در نسل لمبے چلے۔ اب یہ بیسیکلی اپنی ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، میں سنا تھا کہ یہ لوگ عرب کے عربک بات بھی لینگویج بھی وہی یوز کرتے ہیں، اور جیسا ان کا جو زیادہ تر رہے اس لیے تو ان کی لینگویج عربک رہ گئی۔ جیسے نجاشی تھا حبشہ کے تھے، یا وہاں سے سفر کر کے مصر میں آئے، شام کے تھے۔ بیسیکلی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کرسچنس یہاں پر آئے کیسے ہیں، وہ رومن امپائر کے تھرو آئے ہیں نا، کیتھولکس کے تھرو یہاں اس طرف آئے ہیں، ورنہ تو یہ لوگ جا چکے ہوئے تھے۔ تو یہاں جب یہ آئے ہیں واپس تو پھر انہوں نے آ کے شادیاں کی، رہے، وہاں کے قبیلے یہاں شفٹ ہوئے، پھر یہ لوگ یہیں بسے رہ گئے، نسلوں در نسل ہزاروں سالوں سے یہیں پر یہ لوگ ہیں پرمپرا کے اعتبار سے۔ اور ان کو بہت اسٹرانگ ہے، یعنی بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے، ہلکی پھلکی کمیونٹی نہیں ہے، بہت اسٹرانگ ہے۔ تو اور اسٹک ہے اپنی چیزوں کے ساتھ، تو ان کو بیسیکلی کاپٹک کرسچنز بولا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہاں بہت شکریہ میرا بھائی، تھینک یو۔ قیوم شیخ ہمارے ساتھ ہے، سیف بھائی ہیں۔ جی سیف بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سیف بھائی، کیا حال چال ہے عامر بھائی؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا عامر بھائی، میرا کوشچن تھا اسی کرسچینٹی کی تھیولوجی کے حساب سے، جیسے عامر بھائی آپ نے ابھی بتایا بھی ہے کرسچن جو بلیو کرتے ہیں کہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا کہ وہ سیکریفائس دے اور ہمارے جو سن انسانیت کے بخشوائے، تو پھر کرسچن تو یہی مانتے ہیں کہ اس سے پہلے کافی سارے پروفٹس آئے، تو یہ اس کا کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اللہ نے پھر پہلے پروفٹس کیوں بھیجے؟ تو کیا اس کا اللہ کی پروفٹ کی ناکام ہو گئی تھی جو اس کو پورا بیٹا بھیجنا پڑا انسانیت کو سیلویشن دلوانے کے لیے؟ اس کا جواب تو یہ دیں گے نا، یہی تو ہمارا سوال ہے۔ جی اچھا میں دیکھیے بات بتاؤں، جو میں نے 12 دلائل دیے تھے نا ابن تیمیہ کے کہ انہوں نے یہ کیے تھے، ان میں سے ایک اعتراض انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کے پاس اختیار تھا نا گناہ معاف کرنے کا یا نہیں تھا۔ آپ یا دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا خدا کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا یا نہیں تھا۔ اگر تھا تو وہ سٹارٹ میں کر سکتا تھا، اور اگر نہیں تھا تو بعد میں کیسے کیا؟ ٹھیک ہے، بیٹے کو بیچ کے۔ یہ کچھ اعتراضات ہیں جو ان کی طرف اٹھتے ہیں جن کا جواب کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ نبیوں کو بھیجنا، پروفٹ کو، انسانیت کو تیار کرنا، پھر اس کے بعد ایک نے آنا تھا، سب نے ان کی پیشگوئیاں دیں اور سب نے ان کی طرف آ کر چلے۔ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اصولی طور پر جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس اس چیز کی، نہیں بنتی۔ اس کا خدا کو یہی معلوم نہیں تھا کہ اس کی پروفٹ والی اسکیم فیل ہو جائے گی اور پھر مجھے اپنا بیٹا بھیجنا پڑے گا، یہ بنتا ہے اس کا مطلب۔
جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, یہی ماننا پڑے. ہاں جی, اور ٹھیک اگر ہو آپ گیا, زبردست. جی 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 ٹھیک ہے عامر بھائی, تھینک یو, شکریہ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, سیف بھائی ہمارے ساتھ تھے, مزے کی بات انہوں نے کر دی. ابھیشیک بھائی ہمارے ساتھ, ان کو لیتے ہیں. جی ابھیشیک بھائی. اچھا سیف بھائی اسٹیج چھوڑتے جائیں, جو دوست کر لینا بات. ہیلو عامر جی بھائی, جی جی آواز ابھیشیک آ رہی بھائی ہے؟ کیسے ہیں؟ جی آ رہی ہے. ہاں اچھا عامر, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. عامر بھائی, آپ کو لاسٹ ٹائم اپنی بات ہو گئی تھی, آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ ویداس کیسے آئے, اس کا آئیڈیا لگانا ہے, مطلب یہ پتا کرنا ہے آپ کو. تو میں نے تھوڑا اس کے بارے میں ویڈیوز وغیرہ دیکھا, جاننے کی کوشش کیا. تو میرے کو یہ پتا چلا کہ ویداس جو ہے, ایک ریفرنس سے یہ پتا چلا کہ وہ کسی رشی پہ آئی تھی, مطلب کسی رشی کو دیے گئے تھے ایشور دوارا. اور دوسری جگہ سے میں نے یہ سنا کہ یہ جو لوگ آرینس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, اور وہ لوگ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ٹھیک کیا لگتا ہے؟ میرے کو موسٹ پروبیبلی یہ لگتا ہے کہ جو پہلا والا جو آپ کو بتایا میں نے کہ رشیوں پہ آئے ہوں گے. رشی مطلب کمپیریٹیولی جو پروفیٹ سے ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں, مطلب اس ٹائپ میں ہوا رہے گا. اور اس کے جو پراپرلی ریکارڈیڈ نہیں ہے, جیسا مطلب آپ کے پاس مسلمس میں ان کی ہسٹری مل جائے گی, مطلب جیسس کی کچھ ہسٹری مل جائے گی, ان کے پیرنٹ مطلب ان کے مدر کون ہے, اور ان کی گرینڈ فادر وغیرہ کون ہے. تو ویسا یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے, پر کچھ حد تک ہو سکتا ہے ویسے بھی. ہاں, اور دوسری بات مگر عامر مسئلہ بھائی یہ ہے, یہ بولنی تھی. مگر جی مسئلہ بولیے. نہیں وہ ایک بات پہلی بات کر لیتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ شتپتھ براہمن جو ہے مہا پران, شتپتھ براہمن کہہ رہا ہوں, سریمد بھاگوتم جو مہا پران ہے, اس میں لکھا ہے کہ براہمن کے مکھ سے اتپتی ہوئی ہے. براہمن جو تھا وہ بیٹھے تپسیا کر رہے تھے, سوچ رہے تھے, انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو 4 مکھ تھے, 4 مکھ سے 4 ویدا پڑنگ کر کے باہر آئیں, جیسے ٹوسٹر سے ٹوسٹ باہر نہیں آتا پھدک کر. ٹھیک ہے, برہما کے 4 ہاں منہ سے ہاں باہر. ہاں, تو وہ وید باہر آ گئے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, منہ سے باہر آئے ہیں یا رشیوں کو دیے گئے ہیں, تھوڑا میں اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا. عامر بھائی, آپ جو سمجھ رہے ہیں نا, آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آیا ہوں, میں ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا ہوں. میں مطلب جسٹ ناؤ میری کنڈیشن الگ ہے, مطلب میں یہ چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوں, مطلب ایکچوئل کہاں پہ ہاں ٹروتھ ہے. اور ٹھیک ہے, آپ کو دوسری ایک بات بتاؤ, میں نے ایسے بہت سارے ڈیبیٹ دیکھے, ایتھیزم ورسز کرسچینٹی. تو ایتھیزم وہاں پہ ان لوگوں کو ہرا دیتا ہے, ہندوز کے ساتھ ہوتی ہے ایتھیزم کی, تو ہندوز کو ہرا دیتا ہے. پر جب اسلام کے ساتھ ہوتا ہے تو اسلام مسلم اس کو تھوڑا ٹف دیتے ہیں. مطلب جیسے کچھ بھی ان کے ساتھ کر لو, کہ جیسے پروفیٹ کے وائف کی جو حضرت جو عائشہ جو ہے, ان کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو پھر بھی اس کے جو لاجیکل جو جواب دیتے ہیں, خالی ایموشنل نہیں سوچیں گے. تو اس معاملے میں تھوڑا مسلم کا ٹف دیتے ہیں, مطلب ایسا نہیں بولوں گا کہ بیٹ کر دیتے ہیں, پر باقی ریلیجن کے جن کی تو مطلب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں بولتے ہیں نا, وہ باقی ریلیجن کو تو ایتھیزم آڑے ہاتھوں لیتا ہے, پر اسلام ٹف دیتا ہے ان کو. ہاں, یعنی تو آپ کا نیوٹرل انالیسس یہ ہے کہ اسلام ٹف ٹائم دے رہا ہے ایتھیزم کو, اور دوسرے ریلیجنز کے نتیجے میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں بالکل بالکل بالکل. میں اگر میں خود کو آنےسٹ پرسن مانتا ہوں, وہ جو بھی سامنے رہے گا سچ بولوں گا, تو اسلام تو ٹف دیتا ہے, یہ تو نو ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی انڈیا میں حالات وغیرہ یہ ہے, پر اگر کوئی ایز این آنےسٹ پرسن رہے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کون پاورفل ہے, کون کس کے پوائنٹس پاورفل. ہاں, دوسری بات یہ تھی عامر بھائی, جو میرا پہلے سے بھی کنسرن ہے, کہ جو مڈل ایسٹ میں جو ہے وہاں کے لوگوں کو, یا جو مطلب یہ بولنے آئے گا کہ جو پروفٹ جہاں پہ پیدا ہو گئے, جو لاسٹ میسنجر آپ بتاتے ہیں, تو وہ جہاں پہ پیدا ہوئی ہے, وہ لوگ کو کمپیریٹیولی, یا ایون مسلم بھی جو ہے ان کو ایک ایڈوانٹیج تو ہے نا, مطلب باقی کرسچنس, جیوز اور باقی ورلڈ میں جتنے بھی ہے, کرسچن, جیوز, ہندوز, بدھسٹ, تاویز, جتنے بھی ہیں پارسی, ان کے اوپر تو مطلب مسلم کو ایک ایڈوانٹیج تو ہے کہ ان کو کیا بولتے ہیں, ان کو آلریڈی جو سب سے قریب لگتا ہے میرے کو, وہ ریلیجن ہے. ہاں, یہ صحیح کہا آپ نے. مطلب میرے کو اگر یعنی گاڈ فریش میرے ہے, کو اگر فریش کہہ بولے گا سکتے کہ ہیں. ہاں ہاں میرے کو اگر گاڈ بولے گا کہ
सपोज अगर ऐसा हो जाए, मेरे को कल मरना है कल, तो मेरे को अगर ऑप्शन दे दी जाएगी तो ये 4-5 जो रिलीजन है उसमें से कोई ना कोई एक चूज कर, तू कल मरने वाला है, तो मैं सबसे पहले इस्लाम को पिक करूंगा। मेरे को मतलब 100% तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट जितने भी है उसके अंदर अगर असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे अपन, तो सबसे टॉप में मैं तो इस्लाम को रखूंगा, क्योंकि उसका जो वन गॉड का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कड़क दिखता है मेरे को। और उसके अलावा जब मैसेंजर की इसमें जब आ जाता हूँ आमिर भाई, तो मैं उसमें थोड़ा क्या बोलते हैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये थोड़ा पार्शियलिटी हो रही है, मेरे को मतलब वो उतना जस्टिफाइड नहीं दिखता। हाँ, वन गॉड का कॉन्सेप्ट ऑसम है, मतलब उसको मैं किसी के साथ भी इस पे डिबेट कर सकता हूँ। जबरदस्त। चले ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड का है ना, इस पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आपने मेरे एक प्रोग्राम आपने प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग हिंदू स्क्रिप्चर्स, उसमें आपने देखना है अंडरस्टैंडिंग वेदास, पहले 2 और 3 आपने मस्त देखने हैं। उसमें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक रेफरेंस दिखा के कि हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं उनका ओरिजिन क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो आपने जरूर देखना है। उसमें आपको काफी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। जो आप वीडियोस देख रहे हैं ना इधर उधर, तो मैं नोट कर लेता हूं। जी आप नोट कर लें। यही चैनल आवाज़े हक लाइव पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा अंडरस्टैंडिंग हिंदू स्क्रिप्चर्स प्लेलिस्ट है, उसमें प्रोग्राम मिलेगा अंडरस्टैंडिंग वेदास, ठीक है। उसका एपिसोड्स हैं, हाँ उसके करीबन काफी ज्यादा एपिसोड्स हो गए। आपने पहले से शुरू करना है। फर्स्ट एपिसोड है ओरिजिन ऑफ वेदास, वहां से आपने शुरू करना है, ठीक है। उसको आप देखें। दूसरा प्रोग्राम जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट पे आपको कंफ्यूजन हो रही है अभिषेक भाई, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप मेरे चैनल पे प्रोग्राम पढ़े हैं अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज, उनमें एक एपिसोड है प्रॉफिटहुड द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैंने कर दिया हुआ है अभी रिसेंटली। तो ये दोनों पार्ट्स अगर आप गौर से, तसल्ली से, खामोशी से हेडफोन लगा के सुनेंगे और आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्रॉफिटहुड का। बाकी जो सवालात आप पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रह जाएंगे, शादी के, रहने सहने के, छोटे मोटे एतराजात के, वो फिर मेरे साथ आप डिस्कस कीजिएगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ बड़े छोटे जो ये है वो उससे मेरे को ज्यादा इशू नहीं है। वैसे तो फिर कोई भी किसको भी वर्ल्ड का कोई भी आदमी दो मुझे, मैं उसको मना इन करके बताऊंगा, मतलब उसकी इमेज को। हाँ, यानी कीड़े निकालना तो बहुत आसान है। हाँ, कीड़े किससे भी निकाल सकते हैं लोग, उसका इशू नहीं है। और आमिर भाई मेरे को और एक बात थी, मेरे को ऐसे मतलब हम ऐसे ही एक इंटर रिलीजियस डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं एक बात किया कि ठीक है, इनका जो प्रॉफिट जो मोहम्मद जो है, इनका हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है, राइट, मतलब हिस्टोरिकल प्रूफ है इनका, इवन जीसस का भी मिलता है। पर मेरे को ये जो जब इनसे पीछे जो जाएंगे, मतलब आप जो बताते हैं एडम तो समझो बहुत पुराने हैं, पर जो प्रॉफिट जो मोसेस जो है ना, जो ज्यूज जिसको बिलीव करते हैं, हाँ मूसा आप बोलते हैं ना, आप मूसा, जी 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 जी, हाँ उनका मतलब उतना पक्का रेफरेंस नहीं मिलता। मतलब आप में इस्लाम में तो ये सभी प्रॉफिट्स को मानना जरूरी है, मतलब वो आप उन पे मतलब उनका कुछ टीचिंग हो या ना हो, पर आपको सबको तो उनको मानना है। तो उनका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता। और सेम सामने वाले ने काउंटर किया कि राम का क्या, श्री राम जी का आपके पास क्या ये है, मतलब मैं वहां पे भी थोड़ा ये हो गया। नहीं, इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले ये है कि हम ना ये जो आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिक एविडेंस होता है, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। इसके साथ साथ जब आप ये मान लेते हैं ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जीसस क्राइस्ट का मिलता है, तो यही आना चाहिए कि एक प्री हिस्टोरिक टाइम है। यानी जब भी हिंदुओं से भी बात होती है तो वो ये कहते हैं जी इतना पुराना हम रेफरेंस कहाँ से लेके आए हैं, ये क्या करें वो करें। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि प्री हिस्टोरिक कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर एविडेंस प्रूफ प्रोवाइड करना वाकई मुश्किल काम है। मगर जो जितना ज्यादा जोर से कहेगा कि भाई इसको मानो, इसको माने बगैर चारा नहीं है, तो हम उससे एविडेंस भी उतना जोर का मांगते हैं। यही वजह है कि श्री राम या श्री कृष्ण का रेफरेंस हम इनसे मांगते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत ही वहां से होती है, त्रेता युग या द्वापर युग से, सनातनी भाइयों की। तो उनका एविडेंस तो हमें उनको देना पड़ेगा। बाकी रही बात, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबूत पेश कर देते हैं ना, तो फिर उनको जब सच्चा प्रॉफिट मान लिया जाएगा ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे आदमी थे, फिर हमें ये मानना पड़ेगा
اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھے، پھر ان کے جو بھی تعلیمات ہیں، ان کے جو بھی وچار ہیں یا جو بھی انہوں نے پیش کیا، پھر ہمیں یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. اچھا پھر ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ بھی سدھ کریں گے اس چیز کے اوپر کہ بھائی آرکیولوجیکلی ہم بیک سائڈ پر لے کر چلیں چیزوں کو، کہ دیکھیں کیا ان کے پروف ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ آنے والے ٹاپکس کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹ پروفٹ ہوڈ کی اگلی ایپیسوڈز کچھ ہوں گی، اس میں آرکیولوجیکل میں ایویڈنس پیش کروں گا، کچھ ہسٹورک اور آرکیولوجیکل ایویڈنس جو کہ جس سے ثابت ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹ کرتے تھے، ان کا استتو تھا. اسی طریقے سے جیسس کرائسٹ کا بھی اور پیچھے کئی پروفٹس کا انشاءاللہ ہم اس کو سدھ کریں گے. تو وہ ایپیسوڈز آپ نے ضرور دیکھنا ہے ابھیشیک بھائی، آپ کی کافی کنفیوژن ضرور بالکل ہوگی عامر بھائی. آنے والے سمے میں. یہ جو پروفیٹ محمد جو ہے، ان کو اپن مطلب پیوٹ پوائنٹ مان سکتے ہیں کہ انہوں جو بولیں گے وہ صحیح ہے. اگر آپ کو ان کی باتوں کو غلط کرنا ہے تو پھر ان کو پہلے غلط پروف کرنا پڑے گا، پھر ان کی باتیں بعد میں غلط پروف ہوں گی. Obviously ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اگر مجھے یہ پتا چلے کہ ابھیشیک ایک سنسیئر آدمی ہے اور وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو لاجک کے، ریشنالٹی کے اور اب یہ سمجھ لیں کامن سینس کے خلاف نہیں ہے، مجھے اس سے ماننے میں کیا دقت ہے؟ مطلب ابھیشیک بتاتے ہیں وہ سنسیئر آدمی ہے، ثابت ہو جاتا ہے، وہ بتاتا ہے یار فلاں جگہ کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. اب میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھا، مگر مجھے پتا ہے کہ ابھیشیک جھوٹ نہیں بولتا، سدھ ہو جاتا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، تو میں مان لوں گا آپ کی بات کہ ادھر آگ لگی ہے، میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ کامن سینس اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے چند ایسے لوگوں کے اوپر جو سدھ ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، سچے لوگ ہیں. باقی پھر بھی اس پر آپ ریسرچ کا وشے کرنی چاہیے. خیر آگے بڑھتے ہیں، ہم اس کو لے کر چلیں گے. تو آنے والے سمے میں کچھ پروگرامز آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ کافی کچھ دیکھنے کا ملے گا. ٹھیک ہے ابھیشیک بھائی؟ چلے ٹھیک ہے عامر بھائی، وہ ویڈیو دیکھتا ہوں. ہاں ویڈیو لازمی دیکھیں، پھر آئیے گا اور اس پر سوال ضرور نوٹ کیجیے گا، جو بھی آپ کو کوئی آپتی ہے ضرور آپ نے نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں. بالکل. اوکے، تھینک یو میرا بھائی. یہ دوستو ابھیشیک بھائی ہمارے ساتھ تھے، اچھی بات چل رہی تھی، اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ فراز صاحب ہیں. فراز جی، السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. عامر بھائی آپ نے بولا کہ جو کرسچنس ہے وہ بھی ابھی کے کرسچنس اہل کتاب میں آتے ہیں، تو ابھی کے کرسچنس تو کراس کی پوجا یا پھر مورتی کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ پھر اہل کتاب کی ڈیفینیشن میں کیسے فٹ آتے ہیں؟ اچھا، یہ مورتی پوجا وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. تو پھر اہل کتاب کیسے تھے؟ نہیں عامر بھائی، اہل کتاب مطلب کتاب جو تھا اس میں تو مورتی پوجا، پہلے والے کتاب میں تو مورتی پوجا کو منع کیا گیا تھا نا، تو یہ پھر اہل کتاب کی ڈیفینیشن. یہی بہت بڑا بلنڈر ہے، بہت بڑا بلنڈر جو مسلمانوں کے دماغ میں فٹ ہے، بہت بڑا بلنڈر. اچھا، یہ بلنڈر ہمارے مسلمان کئی اسکالر ریسرچر کی طرف سے ڈالا گیا. وہ یہ ڈالا گیا کہ بائبل میں تبدیلی یا عقائد میں تبدیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوئی ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 جی، یہ بلنڈر ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، اس بلنڈر کا رد ابن تیمیہ نے 728 کے اندر کیا تھا. یہ دیکھو میں کتاب میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بلنڈر کتنا بڑا بلنڈر ہے. تو اور اس کا رد کیا انہوں نے، رکے ذرا، یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کی طرف سے عقیدہ پیش کیا گیا، اس کا رد ابن تیمیہ نے کیا کہ یہ بات غلط ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، اور بلکہ اس سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تعریف ہوئی ہے، ورنہ تو نبی کے آنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا آپ کو ریزن سمجھیے. دیکھیں یہاں انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے، یہ دیکھیں، الرد علی النصارى فی دعواہم بأن المسلمین یقولون ان التحریف وقع بعد مبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو جو آپ بات کر رہے ہیں، جی جی، کہتے ہیں نصارہ یہ کلیم کرتے تھے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تحریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے تو ہم توحید والے تھے. اس دعوے کا رد ابن تیمیہ نے صفحہ 410 پر کیا ہے. تو ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے صرف ہیڈنگ پڑھا دی ہے، باقی جس نے مزید پڑھنا ہوگا وہ ڈیٹیل میں اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بلنڈر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی تحریف بھی ہو چکی تھی، وہ مورتی پوجا میں بھی لگ چکے تھے، تسلیس کے بھی قائل تھے، ابنیت کے بھی قائل تھے، کفارے کے بھی قائل تھے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جی جی.
تو اسی لیے ہاں یہ غلط فہمی ہے جو عام طور پر پھیلائی گئی کہ بھائی اہل کتاب صرف وہی ہوں گے جو کتاب. اب لوگوں نے پتا کیا مثالیں دی, لوگوں نے کہا دیکھو جی اہل کتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب والے, اور کتاب ہونی چاہیے اوتھینٹک.